دوسری بات جو کہ آپ کے سوال کا جواب ہے، دیکھیں مرد کو یعنی باپ کو شریعت نے ولی بنایا ہے کہ ولی کی اجازت بیٹی کی شادی میں بہت ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ولی اپنی منمانی کرے اور بیٹی کی رضامندی کو ملحوظ خاطر نہ رکھے۔ جہاں شریعت نے مرد کو یعنی باپ کو ولی بنایا، وہاں پہ جو لڑکی جس کی شادی ہونے جا رہی ہے تو اس کو بھی یعنی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ یعنی جس طرح لڑکا پسند کی شادی کر سکتا ہے، تو کیا لڑکی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ یعنی اپنے ہونے والے لائف پارٹنر میں کوئی خوبی دیکھے؟ تو یہ بالکل درست ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں بیلنس رکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی مرد جو ہوتا ہے یعنی باپ، بھائی، چچا، تایا، وہ اپنے ولی ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم جہاں چاہیں گے شادی ہوگی۔ بچیوں سے وہ پوچھتے نہیں ہے یا ان کی رضامندی یا ان کی پسند کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اب میں آپ کے سوال سے جو چیز سمجھا ہوں، شاید آپ کے شوہر اس لیے ایگری نہیں ہے یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بچے کو نہیں دیکھنے جاؤں گا، کیونکہ عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ رشتہ لڑکا لے کے آئے گا، یعنی لڑکی کا رشتہ جو ہے وہ لڑکا یا اس کے ماں باپ مانگنے آئیں گے۔ یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، حالانکہ شرعی لحاظ سے اگر کسی لڑکے کے اندر کوئی خوبی موجود ہے، یعنی لڑکی اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو پھر لڑکی کا باپ جو ہے وہ یعنی لڑکے کو رشتہ آفر کر سکتا ہے یا کسی دوسرے کے تھرو رشتہ بھجوا سکتا ہے یا اس کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ سمپل سی مثال میں آپ کو دوں جو کہ سب سے بڑی مثال ہے، ہمارے یہاں تو لوگ اس کو یعنی اللہ معاف کرے کہ اچھا ہی نہیں سمجھتے کہ جی لڑکی والے بھی کبھی رشتہ یعنی لڑکے کے گھر یا اس کو آفر کرتے ہیں، یعنی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن میں سمپل سی مثال آپ کو دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی پہلی شادی ہوئی تو رشتہ کس نے بھیجا تھا؟ آپ کی پہلی زوجہ نا، جس نے یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی طرف سے رشتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا تھا۔ کیا پتہ چلا کہ عرب کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی تھی، اسلام میں یہ چیز تھی کہ اگر کوئی چیز یعنی اچھی ہے، یعنی مثال کے طور پہ کسی مرد کے اندر خوبی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ وہ آپ کی بہن بیٹی کو خوش رکھے گا اور واقعی وہ عقیدے کے لحاظ سے ٹھیک ہے، تو پھر رشتہ آفر کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بڑی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا رشتہ آفر کیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود مانگنے نہیں آئے تھے بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود۔ تو کتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر ہماری بیٹی، ہماری بہن، اگر وہ ہمارا احترام کر رہی ہے، وہ بھاگ نہیں رہی گھر سے، کسی لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج نہیں کر رہی، وہ احترام کر رہی ہے، ہمیں رسپیکٹ دے رہی ہے، تو ہمیں بھی پھر عزت راس آنی چاہیے۔ ہم خواہ مخواہ اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ بیٹی ہماری فرما بردار ہے تو ہم اس کے اوپر زبردستی کریں، وگرنہ کتنی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جو باپ کو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں دیتی اور وہ لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ تو باپ کو سمجھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے اس کو اتنا بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ زبردستی کرے اور بیٹی کی خوشیوں کا قاتل بنے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر لڑکے کے اندر کوئی خرابی موجود نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ نمازی ہے اور اس کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے، تو باپ کو چاہیے کہ وہ رشتے کی بات آگے چلائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔